الرحمن پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ بہت محنت اور لگن سے اردو پڑھ بھی رہے ہوں گے اور آپ کی تخلیقی سرگرمیاں بھی جاری ہوں گی اپنے اپنے گھروں میں۔ بیٹا، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غزل کہتے کسے ہیں، اور غزل کی بہت دلچسپ باتیں میں اس سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے غزل کے اجزاء۔ غزل کے اجزاء سے یہ مراد ہے کہ غزل میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کے کیا کیا جزو ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم غزل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں غزل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ غزل میں بیٹا بحر ہوتا ہے، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، بیت الغزل اور تلمیح وغیرہ۔ میں ان کی مختصر سی تعریف آپ کو بتاؤں گا اور آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ بہت آسان ہے، اتنا مشکل نہیں جتنا بعض بچے یا دوست سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے جس غزل کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ مرزا غالب کی غزل ہے، اور آپ اردو ادب کے بہت نامور شاعر ہیں۔ آج تک آپ کی غزلیں سنی بھی جاتی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں۔ یہ غزل آپ کے سامنے ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے، آپ کی کتاب میں بھی شامل ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ یہ ساری غزل آپ نے پڑھنی ہے۔ بیٹا، بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ آپ کا اگر اتفاق ہوا ہے یا آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے یا کسی چینل پہ دیکھا ہے کہ جو سمندر کی لہریں ہیں، موجیں ہیں، وہ ایک خاص ترتیب میں ہوتی ہیں اور وہ کنارے تک آتی ہیں، تو غزل کے اندر ہم بحر کہیں گے کہ غزلوں میں لفظوں کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ میں صرف آپ کو یہاں تک سمجھاؤں گا، انشاءاللہ ہم مستقبل میں جب بڑی کلاسز میں جائیں گے تو ہم اس کے بارے میں مزید بھی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال صرف ابھی تک آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ بحر کہتے کسے ہیں۔ بحر کہتے ہیں غزل میں لفظوں کی خاص ترتیب کو۔ طلوع ہونے کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، طلوع ہونا۔ صبح سویرے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو نئے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ طلوع ہونے سے ہی طلوع لفظ سے مطلع بنا ہے۔ مطلع کا مطلب ہے غزل کا پہلا شعر، کیونکہ غزل کا آغاز جو ہے پہلے شعر سے ہوتا ہے، اسے مطلع کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس میں مطلع کون سا شعر سب سے پہلے ہے؟ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے۔ اب چلتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع جو ہے یہ قطع سے بنا ہے۔ قطع کا مطلب ہے کاٹنا، کسی چیز کو کاٹنا۔ غزل کا ایسا شعر جس کے بعد کوئی اور شعر نہ ہو، یعنی غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مقطع۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس غزل کا مقطع کیا ہے۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اب یہ آخری شعر ہے اور مرزا غالب نے اپنا تخلص بھی اسی شعر میں استعمال کیا ہے۔ یہ اس غزل کا مقطع کہلائے گا۔ آگے چلتے ہیں بیٹا ردیف کی طرف۔ وہ الفاظ جو مطلع کے دونوں مصرعوں کے آخر میں آتے ہیں اور پھر ہر شعر کے دوسرے مصرعے کے آخر میں بار بار آتے ہیں، ردیف کہلاتے ہیں۔ اس غزل میں جو ردیف ہے وہ ہے کرے کوئی۔ ابھی میں غزل دوبارہ آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ ہم اب دیکھیں مطلع دیکھیں، یعنی پہلے شعر کو۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، اس میں بھی کرے کوئی ہے۔ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اس میں بھی کرے کوئی ہے۔ اب بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، پہلے مصرعے میں کرے کوئی نہیں ہے لیکن دوسرے مصرعے کے آخر میں کرے کوئی ہے۔ اسی طرح سارے اشعار کے اندر یہ جو دو الفاظ ہیں بار بار آ رہے ہیں، اس لیے یہ اس غزل کی یہ الفاظ جو ہیں ردیف ہیں۔
آگے چلتے ہیں قافیہ۔ ہم بول چال میں جب الفاظ ادا کرتے ہیں تو بعض لفظوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے جانا، اس کے ساتھ میں گانا، پانا، لانا۔ دیکھیں ان کے مطلب الگ ہیں لیکن آواز جو ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں ہم آواز الفاظ۔ اب جانا کے ساتھ اگر میں کہوں مدرسہ، تو دیکھیں کوئی اس میں آواز جو ہے وہ آپس میں ملتی جلتی آواز نہیں ہے۔ یہ مدرسہ اور لانا، کوئی ان کی آپس میں آواز نہیں مل رہی، یہ نہیں ہوں گے۔ لیکن لانا کے ساتھ ہم کہیں جانا، کھانا، تو ہونٹ ہمارے اسی طرح ہل رہے ہیں، آواز تقریباً تھوڑی بہت برابر بھی ہے، تو یہ ہوں گے ہم آواز الفاظ، اور ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں قافیہ۔ غزل میں جو ہے جو قافیے استعمال ہوئے ہیں وہ ہے دوا، ہوا، خطا، رہنما، برا، سنا۔ اور یہ دیکھیں کہ قافیے جو ہیں وہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ ردیف کرے کوئی تھا، کرے کوئی جو ہے وہ ردیف ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی ہم آواز الفاظ ہیں وہ قافیے کہلائیں گے۔ یہ فہرست بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے۔ یہ دیکھیں اب کرے کوئی سے پہلے لفظ ہوا، پھر لفظ ہے کرے کوئی سے پہلے دوا، یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ پھر دوسرے شعر پہ چلیں تو کرے کوئی سے پہلے، کرے کوئی ہے ردیف، اس سے پہلے لفظ ہے سنا۔ تیسرے شعر میں کرے کوئی سے پہلے لفظ ہے برا۔ چوتھے شعر میں کرے کوئی سے پہلے لفظ ہے خطا۔ پانچویں شعر میں ہے کرے کوئی سے پہلے رہنما، اور آخر میں کرے کوئی سے پہلے ہے گلا۔ امید ہے آپ کو قافیہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں کسی بھی غزل کے سب سے اچھے شعر کو جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اب یہ جو 5-6 اشعار ہیں، ان میں سے ممکن ہے مجھے کوئی شعر اچھا لگا ہو۔ بیت الغزل کہتے ہیں غزل کے سب سے اچھے شعر کو، اور مجھے اچھا شعر یہ والا شعر مجھے اچھا لگا ہے۔ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ دیکھیں اس میں اسوہ حسنہ کا پیغام بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو برے کاموں سے روکنے کی تلقین فرمائی ہے اور اچھائی پھیلانے کی تلقین فرمائی ہے۔ وہی پیغام اس شعر میں مرزا غالب بھی دے رہے ہیں۔ مجھے یہ شعر بہت اچھا لگا، اس لیے میرے لیے جو بیت الغزل ہے وہ یہی ہے۔ ممکن ہے آپ کو ان 6 اشعار میں سے کوئی بھی شعر زیادہ اچھا لگا ہو۔ تلمیح ایسے ان الفاظ کو کہتے ہیں جنہیں پڑھ کر کسی قرآنی یا تاریخی واقعے کی طرف ہمارا خیال چلا جائے۔ یہ جو غزل ہے مرزا غالب کی، اس میں یہ شعر ذرا دیکھیے۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب اس میں 2 کردار ہیں، خضر علیہ السلام اور سکندر۔ اب یہ 2 کردار ہیں، ان کا واقعہ بھی ہے، اور اس واقعے کی روشنی میں مرزا غالب نے ہمیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے جو ہے تلمیح اس میں حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے۔ یہ غزل پھر آپ کے سامنے آئی، پھر آپ پڑھ لیجئے۔ دیکھیے ابن مریم، اس میں ابن مریم بھی جو ہے وہ تلمیح ہے۔ ابن مریم جو ہے اس کا اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ آپ جو بچپن سے جو دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہوتا تھا، آپ اپنے معجزے سے اسے دیکھنے کے قابل بنا دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک تلمیح ہے جو مرزا غالب نے اپنے مطلع میں استعمال کی ہے، اور ہمارا جو خیال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے۔ یعنی تلمیح ایسے الفاظ جنہیں پڑھ کر
ہمارا خیال، ہماری سوچ کسی قرآنی واقعے یا تاریخی واقعے کی طرف چلا جائے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ یاد رہے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ اب چلتے ہیں ایک بہت دلچسپ سرگرمی کی طرف۔ میں نے یہ جو مرزا غالب کی غزل ہے، اس کے جو ہیں قافیے اور ردیف رہنے دیے ہیں، باقی سارے جملے کاٹ دیے ہیں، خالی جگہ بنا دیے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان خالی جگہوں کو اپنی مرضی سے خود سوچ کر جملے آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں، اور ان جملوں کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ وہ شعر بن جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ دیکھیں، مطلع میں خالی جگہ ہے اور ہوا کرے کوئی، پھر خالی جگہ ہے دوا کرے کوئی، پھر اگلے شعر پہ چلے جائیں، پوری لائن ہے اور نیچے پھر خالی جگہ ہے۔ آپ نے اوپر والی لائن میں کوئی جملہ اچھا سا بنانا ہے، اور پھر نیچے جو ہے وہ ایسا جملہ آپ نے بنانا ہے جس کے آخر میں سنا کرے کوئی لگا دیں تو وہ ایک بامانی جملہ بن جائے۔ اسی طرح یہ سارے اشعار، یہ خالی جگہیں پر کریں آپ، تو دیکھیں ایک بہت خوبصورت اور اچھی غزل بن جائے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ بیٹا یہ چھوٹا سا بچہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بہت پریشان ہے، آپ نے اس طرح بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ پریشان اگر آپ ہوئے تو پریشانی سے ممکن ہے محنت کرنے میں کمی آ جائے، اور محنت میں کمی آ جائے تو انسان اپنی منزل نہیں پا سکتا۔ آپ نے چھوٹے بچے کی طرح بالکل پریشان نہیں ہونا، محنت کرنی ہے۔ بہت مزے کی اور اچھی سرگرمی میں نے آپ کو دی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی غزل لکھ لیں گے، اور غزل لکھنے کے بعد ممکن ہے ہم ایک چھوٹا سا آن لائن مشاعرہ بھی کروائیں جس میں آپ لوگوں نے اپنا اپنا کلام پڑھنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔